الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا سيد المرسلين إمام الأنبياء وخاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا ورب زدني عملا رب زدني عملا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نہایت قابل صدر احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں، گزشتہ کئی جمعوں سے حج کے بارے میں قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کریمات کی منہ سے بیان ہو رہا ہے۔ اللہ جل جلالہ امن والوں سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت حق اور سچ بات کہنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جل جلالہ امن والوں نے کھول کھول کر قرآن کریم کے اندر یہ ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ باتیں ساری موجود ہیں۔ قرآن کریم کی آیت کو سمجھنے کے لیے یا دوسری آیت کریمہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے
اگر قرآن میں تفسیر موجود نہیں ہے تو پھر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، اب ان سے انسان رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ان احادیث کی پھر تشریح فرمائی ہے اور اپنے عمل کے ذریعے سے ظاہر فرمایا کہ دیکھو عمل کس طرح کیا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام کو ہم نے ایسے دیکھا ہے۔ صحابہ اکرام کی باتوں کو آگے نقل کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ائمہ مجتہدین نے یہ ساری باتیں سمجھائی کہ دیکھو یہ باتیں ہیں، ان کو آسانی کے لیے ہم پیش کرتے ہیں تاکہ تم آنے والے نسل کے لیے آسانیاں پیدا ہو۔ ورنہ تو آج کل کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میں وہاں پہ چھوئے مدرسے کے اندر رات کو جماعت گئی تو وہاں پہ تھا، تو ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی جو بظاہر سننے والوں کے لیے ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھی، لیکن چونکہ ہم نے تو اپنے استادوں سے پڑھا ہے کہ حدیث کا پس منظر کیا ہے تو سمجھایا۔ میں نے کہا دیکھو ایسی بات ہے کہ بظاہر حدیث کے الفاظ پہ جا کے اپنے آپ کو دین کا عالم نہ سمجھنا، کہیں ایسا نہ ہو گڑبڑ ہو جائے گی، بہت ہی گڑبڑ ہو جائے گی۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان جو ہوتا ہے وہ جامع ہوتا ہے۔ 1400 سال سے علماء تھک گئے ہیں، آج تک لکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ حضور کے الفاظ کے اندر اتنی جامعیت ہے کہ ہم مکمل نہیں کر سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کس طرح کیا وہ بتایا جا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہمارے سامنے ہوگا تو ہم بھی اسی طریقے سے حج کریں گے، اور پھر حج کے ارکان جب پورے ہو جائیں گے تو اس کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کیسے کرو گے۔ 3 باتوں سے منع فرمایا، 3 باتوں سے منع فرمایا، اور 3 باتوں کو قرآن کریم کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا کہ 3 کام بالکل نہیں کرنے، باقی اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے کہ 3 کام اگر کر دیے تو حج کے اندر تمہارا نقص آ جائے گا، اس لیے ان سے خصوصی طور پر قرآن کریم کے اندر منع فرمایا گیا۔ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، فحاشی، بدگوئی، بیوی سے ملنا، ان چیزوں سے پرہیز کرے کیونکہ حج کا احرام ہو گیا۔ 3 چیزیں یہاں بیان فرمائی، 3 چیزوں کو فرض کیا کہ جب 3 چیزیں تم اپنے اوپر فرض کر چکو تو ان 3 چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو۔ جناب حج کے لیے 3 فرض ہوتے ہیں۔ پہلا فرض یہ ہوتا ہے کہ حج کی نیت کرے، احرام باندھے، حج کی نیت کرے، احرام باندھے، یہ فرض ہے۔ ویسے عام حالات میں نیت ہوتی ہے، مثال کے طور نیت نماز کی نیت ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اب ان کا الگ الگ طریقہ ہے۔ حج کے لیے ارشاد فرمایا کہ دل کی نیت کافی نہیں ہے، زبان سے بھی اقرار کرو، یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان فرما، قبول فرما۔ تاکید کے لیے رب کی بڑائی کو بیان کر، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 مرتبہ یہ کہو، اس کو سنت قرار دیا، فرمایا اس لیے کہ تحقیق ہو جائے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کی مہر لگ جائے کہ تو اللہ کے گھر میں گیا ہے۔ 3 فرضوں کو پورا کرنا تیرا کام ہے، رب العالمین تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیں گے۔ اور حضور علیہ السلام کی طرف سے بھی ارشاد ہے من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا کہ جو بندہ حج کرے اور وہ ان 3 باتوں سے محفوظ ہو جائے، اپنے آپ کو بچا دے جو قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، فرمایا ایسا ہے کہ جس دن ماں نے اس کو جنا ہے اس کے بدن پر کوئی گناہ نہیں، رجع کیوم ولدتہ امہ، حضور فرماتے ہیں ایسا ہے جس طرح بھی ماں نے اس کو جنا ہے اس کے بدن پر گناہ ہی باقی نہیں رہتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا شفیق استاد صحابہ اکرام کو ملا، ایسا شفیق نبی ہم کو ملا جس نے ہمیں معمولی باتوں بھی سمجھا دی تاکہ میری امت گمراہ نہ ہو جائے۔
میری امت کے پاس ہر چیز موجود ہو۔ آج امت کیوں گمراہ ہو رہی ہے؟ ہم یہی بار بار جو ہے رونا رو رہے ہیں۔ امت گمراہ اس لیے ہو رہی ہے، امت فرقوں کے اندر بڑھ گئی، امت نے اپنے آپ کو فرقوں میں مبتلا کر لیا ہے، جبکہ رب کا قرآن یہ کہتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ حضور کا ہر طریقہ دنیا کے اندر موجود ہے، حضور کے طریقوں کو خدا نے بنایا تھوڑا ہی ہے، حضور کا طریقہ موجود ہے۔ قرآن سے رہنمائی حاصل کرو، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی حاصل کرو۔ ائمہ مجتہدین کے اقوال موجود ہیں، 1400 سال ہو گئے انہوں نے محنتیں کی ہیں، تمہارے لیے دین کو آسان کر کے رکھ دیا ہے۔ اب جا کے ان کے اقوال کو پڑھو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہو۔ انما المؤمنون اخوۃ، وہ بھائی بھائی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، شام کو پھر راضی ہو جاتے ہیں، اگر راضی نہیں ہوتے تو ماں باپ راضی کروا دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھائی ہے، بھائی اپنا خون ہے، اپنا خون ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ کس کے سامنے جاؤ گے؟ لوگ تمہارے فیصلے کریں گے۔ اور کسی گھر کے اندر تو یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو دیوار کے پرے کوئی خبر ہی نہ ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، اس لیے کہ تم بھائی ہو۔ انما المؤمنون اخوۃ، تو آج مسلمان کو ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک اس لیے نہیں ہوں گے کہ یہ کسی کو نقصان پہنچا دے، بلکہ اپنے گھر کی آگ کو بجھانے کے لیے یہ سارے ایک ہوں گے۔ اپنے گھر کی جو آگ ہے اس کو بجھانے کے لیے، تو اس کے لیے جو ہے اللہ رب العزت نے حج کو رکھا ہے کہ حج پہ مختلف زبانوں کے لوگ آتے ہیں، مختلف رنگوں کے لوگ آتے ہیں، مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں، ایک ہی لباس میں، ایک ہی ترانہ زبان پہ، اور وہ آ رہے ہیں مسلمان حج بیت اللہ کی طرف۔ سب کا ایک لباس، وہ لباس جو ہے سفید کلر کا ہوتا ہے جس کو احرام کہتے ہیں۔ جو پہلا فرض ہے حج کا، باندھنا فرض نہیں، حج کی نیت کرنا اور پھر اس احرام کو پہننا یہ فرض ہے۔ اور پھر ان کے زبانوں پر ایک ہی ترانہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، چاہے وہ عربی ہے، چاہے وہ عجمی ہے، چاہے وہ کالا ہے، چاہے وہ گورا ہے، چاہے وہ ہندوستانی ہے، چاہے وہ پاکستانی ہے، چاہے وہ افریقن ہے، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہے، کسی زبان سے تعلق رکھتا ہے، اس کو یہ حکم ہے لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہی ایک ہی ترانہ سب کی زبانوں پر ہوتا ہے، ایک ہی لباس میں، ایک ہی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہمارے اندر کوئی جو ہے اختلاف موجود نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو بھی جو ہے آپ اس طرح نہ سمجھیں کہ بالکل اپنی نظروں سے گرا دیں، ان کے کفر سے آپ نفرت کریں، لیکن ان کی ذات سے اور ان کی جو ہے انسانیت سے نفرت نہ کریں۔ یہ آپ کے چچا زاد بھائیوں کی طرح ہیں، مسلمان سگے بھائیوں کی طرح ہیں، یہ چچا زاد بھائیوں کی طرح ہیں، ان کی آپ خبرگیری نہیں کرو گے تو مسلمان کیسے ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے تو اپنی حکمت سے اور بصیرت سے ان لوگوں کو وہ کچھ سمجھایا کہ 1,44,000 صحابہ اکرام کو اپنے ہاتھ میں بیعت کر دیا۔ وہ لوگ جو حضور کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہیں تھے، حضور کو کتنی تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، لیکن اپنے اخلاق کے ذریعے سے اور اپنی عادات کے ذریعے سے حضور علیہ السلام نے ان کو ایسا قریب کیا، ایسا قریب کہ وہ پھر جو ہے ہر وقت بےتاب ہوتے تھے کہ اب ہم حضور کو دیکھیں گے، اب حضور گھر سے نکلیں گے، ہم حضور کا دیدار کریں گے، پھر اپنے گھروں کو واپس جائیں گے۔ تو رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں لوگوں 3 کاموں سے بچ جاؤ۔ پہلا فرض تم نے ادا کر لیا، دوسرا فرض حج کا جو ہے وہ عرفات کا دن ہے، عرفات کے اندر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا اور نامی ذی الحج کو ٹھہرنا، یہ حج کا فرض ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے الحج عرفہ، حج جو ہے وہ عرفات کا دن ہے، سب سے بڑا دن ہے، اس سے بڑا دن کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی حج کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے مسلمان اگر سارا سال وہاں بیٹھا رہے
رہے لیکن وہاں پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر بھی کرے، نمازیں بھی پڑھے، روزے سے بھی ہو، کچھ بھی کرے، لیکن حج ادا نہیں ہوگا۔ حج اس وقت ادا ہوگا جب نامی ذی جائے گی اور اس کے احرام حج کا باندھا ہوا ہوگا۔ پہلی نیت وہ کر دی، اب دوسری نیت جو ہے دوسرا فرض اس کا عرفات کے میدان میں ادا ہوگا۔ اور تیسرا فرض جو پچھلے جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا، وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين۔ اس کے بعد جو ہے اپنے ارکان کو ادا کر کے طواف زیارت کرے گا۔ طواف زیارت فرض، میدان عرفات کے اندر ٹھہرنا فرض، اور حج کا احرام باندھ کر نیت کرنا یہ فرض۔ اب یہ چیزیں فرض ہیں حج کے اندر، ان تینوں میں سے اگر ایک بھی رہ جائے تو حج نہیں ہوتا، نہ بکرے سے ہوتا ہے، نہ گائے سے ہوتا ہے، اور نہ پھر اونٹ سے ہوتا ہے، جو پیچھے بیان کر دیا گیا ہے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، جو چیز بھی میسر ہو چاہے کچھ بھی کر لے، اگر ان کے اندر کوتاہی ہو گئی تو پھر جو حج نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اس کے واجبات کے اندر کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس میں گنجائش ہوتی ہے کہ یہ دم ادا کرتے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اجازت دی تھی، دم ادا کر لے، اس کا حج بھی ادا ہو جائے گا۔ اب اللہ رب العزت کے ارشاد فرماتے ہیں کہ تین کاموں سے بچو۔ وہاں حضور علیہ السلام بھی کے ارشاد فرماتے ہیں کتنے کاموں سے بچو؟ تین کاموں سے بچو۔ وہاں حج کے فرض کتنے ہیں؟ اب ان کو دیکھو، اس کو دیکھو، تو تین کاموں سے بچو جی، فرض تین ہے، تین کاموں سے۔ فلا رفث، فحش گوئی سے بچو، فحش گوئی، آپس میں گالی گلوچ تکرار، ان چیزوں سے جو ہے جو تکرار لڑائی والی ہوتی ہے، آگے اس کو بھی ارشاد فرمایا فلا رفث، اپنی حق حلال کی بیوی ہے، احرام باندھ لیا، اب اس سے بھی بچو، اس سے بھی بچو۔ یہ بار بار کیوں ارشاد فرمایا؟ لوگ غلطی کرتے ہیں، اس لیے لوگ غلطی کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ گاڑی کو سیکھنے والا سب سے پہلے ڈرائیور سیکھتا ہے، اس کے بعد لائسنس لیتا ہے، پھر جا کے روڈ پہ گاڑی کو چڑھاتا ہے، اور یہاں تو 1 سال کی اس کی جو ہے وہ ڈیوٹی بھی ہوتی ہے۔ ہاں پھر ترتیب ہوتی ہے کہ 1 سال چلائے، اس کے بعد اس کو پکا ڈرائیور سمجھا جاتا ہے۔ تو جو بندہ حج کے لیے جائے پہلے سیکھ کر جائے۔ اب ادھر سکھانے کے لیے بندے موجود ہوتے ہیں، لیکن اب کس کے پیچھے پھرے گا؟ کسی کی طبیعت کیسی، کسی کی طبیعت کیسی، تو پھر کس سے پوچھے گا؟ پہلے سیکھ کر جائے۔ جب سیکھ کر جائے گا تو اس کو پتہ ہوگا فحش گوئی کیا ہے، حرام ہے جی، نہیں کرنی میں نے، ولا فسوق، گناہ کا کوئی کام میں نے نہیں کرنا جی، یہاں پہ غیبت نہیں کرنی، خواہ کی جائے یہ بندہ اس نے طواف زیادہ کر لیا جی، اس نے یہ کر لیا جی، وہ دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، یہ کر، وہ خدا کے بندے یہ چیزیں چھوڑ۔ عموماً انسانوں کے اللہ نے پہلے منع کر دیا، ولا فسوق، کوئی گناہ کا کام ہو وہ گناہ کا کام تو نے نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ حرام ہے۔ ولا جدال فی الحج، اور لڑائی کی نوبت آ جائے تو لڑائی کو بھی چھوڑ دینا، لڑائی بھی نہیں کرنا، لڑائی بھی بالکل نہیں کرنا۔ اس لیے نہیں کرنا کہ رب العالمین فرماتے ہیں اب یہ چیزیں تیرے لیے حرام ہو چکی ہیں، اسے یہ نہیں کرنا۔ اور وہاں حضور کیا فرماتے ہیں؟ اگر ان تین باتوں سے بچ جائے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، فرمایا کہ اگر ان تین کاموں سے بچ جائے، وہاں پہ دو ارشاد فرمائی، لیکن فرمایا اصل تین ہے۔ اب دوسری حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے، فرمایا کہ اگر تین کاموں سے بچ جائے، ایسا ہے کہ جیسے ماں نے ابھی اس کو جنا ہو، اس کے بدن پر کوئی گناہ ہی نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر تم عرفات کے میدان سے لوٹ جاؤ تو کہاں پہ چلے جاؤ؟ مشعر الحرام چلے جاؤ۔ مشعر الحرام کسے کہتے ہیں جی؟ مزدلفہ کو کہتے ہیں، جہاں سے کنکریاں چنی جاتی ہیں۔ وَاذْكُرُوهُ، اللہ کا ذکر کرو، کس لیے؟ کما ہداکم، اس وجہ سے کہ رب العالمین نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تم کھلی گمراہی کے اندر تھے، تمہیں کیا پتا تھا کہ حج کیا ہے، تمہیں کیا پتا تھا عرفات کیا ہے، تمہیں کیا پتا تھا مزدلفہ کیا ہے۔ مشرکین مکہ اس طرح کرتے تھے کہ عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے، توجہ کریں، عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے تو حرم سے باہر ہونے کی وجہ سے مشرکین وہاں تک نہیں جاتے تھے، مشعر الحرام سے ہی مڑ کے آ جاتے تھے، مشعر الحرام سے مڑ کے آ جاتے تھے۔ تو توجہ دلائی کہ تمہیں بھی پہلے پتا نہیں تھا،
ہمارا نبی آیا، ہمارے نبی نے تمہیں سب کچھ سکھایا کہ یہ عرفات کی حد ہے اور یہ مزدلفہ کی حد ہے، یہ منا کی حد ہے، یہ ساری چیزیں اپنے نبی نے تمہیں سمجھایا۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، وہ شکر ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت کر دی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم کھلی گمراہی کے اندر تھے۔ میرا نبی آیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس پر تم اس نعمت کا شکر ادا کرو اللہ کا۔ کیوں جی؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پہلے تو تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے دل بھی جڑے ہوئے نہیں تھے، یہ نبی آیا تو تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ اس نبی نے تمہارے دلوں کو جوڑا ہے، باقی جو ہے تمہارے دلوں سے جڑے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ کیا تھا؟ تمہارے دل جو جڑے نہیں تھے، آپس میں اس نبی نے کیا کر دیا؟ تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، بھائی بھائی بنا دیا۔ فَإِخْوَانُكُمْ، اب یا فَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت کر دی۔ سب سے پہلے تمہیں انسان بنایا، انسان کے بعد تمہیں مسلمان بنایا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ عطا فرما دیا، فرما اتنا بڑا کلمہ تمہیں عطا فرما دیا، تو یہ اس کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے بڑی نعمت ایمان کی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، توجہ کرنا، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ گئے تھے، آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ گئے تھے، قریب تھا کہ تم اس کے اندر گر جاتے۔ اس لیے کہ جو بندہ کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جائے تو وہ آگ میں ہی جائے گا، وہ آگ کے اندر۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ۔ اب فرمایا کہ ایسا نبی تمہارے درمیان آیا جس نے تمہیں آگ کے گڑھے سے بچایا، آگ کے گڑھے کے قریب، بس تم کنارے پر پہنچ گئے تھے، یہ نبی آیا تو اس نے تمہیں وہاں سے کھینچ دیا، کیونکہ یہ نبی ایسا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ تو لوگوں کے لیے حریص ہے بڑا کہ یہ بھی جہنم سے بچ جائے، یہ بھی جہنم سے بچ جائے۔ جو بھی گڑھے کے پاس پہنچ جاتا ہے اس کو کھینچ کے پیچھے کر لیتا ہے، ابو بکر صدیق بنا دیتا ہے، اور جو بھی گڑھے کے پاس پہنچے عمر فاروق بنا دیتا ہے، عثمان غنی بنا دیتا ہے، علی المرتضیٰ بنا دیتا ہے۔ 1,44,000 صحابہ اکرام کو گڑھے سے پیچھے کی طرف جو ہے کھینچا، اور ان لوگوں نے جب اسلام کی دعوت کو قبول کیا تو پھر اللہ نے کہا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس اللہ کا ذکر کرو کیونکہ اس نے تمہارے اوپر یہ فضل کیا ہے، کما ہداکم، اس نے تمہیں ہدایت دے دی۔ حالانکہ تم پہلے کیا تھے؟ رب العالمین نے وہ بات ارشاد فرما دی ہے تاکہ جو ہے پچھلا یاد کرانے کی وجہ سے انسان کو آگے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اب جو بندہ اپنی زندگی کو یاد کرتا ہے، جی ہم تو جی اس طرح جو ہے ہوتے تھے، اب اللہ کا بڑا شکر ہے جی الحمدللہ، پہلے ہمارے پاس جو ہے کھانے کے لیے اتنا نہیں ہوتا تھا، اب رب العالمین کا بڑا شکر ہے، اس کا فضل و کرم ہے۔ اگر پچھلا یاد کیا ہوا جو ہے یہ بھول جائے، پچھلے والا کام بھول جائے تو پھر آگے اس کی ترقی ممکن نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ لوگ بھی پھر اسے اچھا نہیں سمجھتے، کہتے جی جناب اس نے تو اپنا پچھلا کیا گیا سب کچھ بھلا دیا جی، اور لیکن جو یاد رکھتا ہے چاہے وہ بادشاہ وقت کیوں نہ بن جائے لیکن اس کی قدر و عزت ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اپنی اوقات کو، پچھلی اوقات کو نہیں بھولا تھا جی، یہ وہ بندہ ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، لوگوں پہلے تم اس سے جو ہے گمراہی کے اندر تھے، رب العالمین نے فضل و کرم کیا کہ تمہیں جو ہے اسلام کی دولت، ایمان کی دولت دے دی۔ ثُمَّ أَفِيضُوا، پھر لوٹ جاؤ، کدھر سے لوٹ جاؤ جی؟ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، جس جگہ سے سارے لوگ لوٹتے ہیں، یعنی عرفات چلے جاؤ جی۔ مشرکین کہاں سے لوٹ جاتے تھے؟ ابھی پہلے میں نے بتایا، مشرکین کہاں سے لوٹ جاتے تھے؟ مزدلفہ سے لوٹ کے آ جاتے تھے۔ فرمایا نہیں، جہاں سے سارے لوگ لوٹتے ہیں وہاں سے لوٹ کے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اللہ کے سامنے کیا کرو؟ معافیاں طلب کرو، استغفار کرتے رہو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ مسلمانوں اللہ معاف کر
کرنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. وہ میری کیا مجال ہے کسی کو کہوں تو اتنا بڑا گناہگار ہے, تیرے پاس ہی تیرے یہ گناہ ہیں. جب رب کہتا ہے میرے سامنے توبہ طائب ہو جائے, مجھے پتا ہے کسی کے دل کے اندر جو ہے کون کس وقت توبہ طائب ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ ایسا کیا, رب العالمین کے دربار میں جو ہے ہاتھ اٹھائے, بارش نہیں ہو رہی تھی, قحط کا زمانہ تھا. رب نے کہا بارش برساؤں گے موسیٰ, لیکن تمہارے مجمع کے اندر ایک ایسا شخص موجود ہے جو گناہگار ہے, جس کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہے. تو کبیرہ گناہ والے کے لیے جو ہے جو بندہ بیٹھا ہو, ہم اس کی وجہ سے جو ہے پھر آپ کی دعا قبول نہیں کریں گے, کیونکہ جو ہے بارش نہیں ہوگی. اب اتنے میں جو ہے وہ سارا مجمع بیٹھا ہے کہ رب العالمین بادل لے کے آگے, اور بادل گڑ گڑ ہو کے جو ہے برسنا شروع ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام تو جلالی پیغمبر تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کیا بات ہے, ابھی تو آپ نے یہ کہا کہ جو ہے آپ کے اندر کوئی بندہ موجود ہے جس کی وجہ سے میں بارش ہی نہیں برسا رہا, تو اب بارش برسا دی. فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے نہیں برسا رہا تھا اسی کی وجہ سے برسا دیا. کیوں یا اللہ وہ کیا بات ہے؟ فرمایا اس نے میرے ساتھ صلح کر لی, اس نے میرے ساتھ صلح کر لی. دل کے اندر کہا یا اللہ اب اٹھوں گا تو بے عزتی ہوگی, تو بڑا معاف کرنے والا ہے, تو مجھے معاف فرما دے. ایک ماں کی محبت بچے سے کتنی ہوتی ہے, اور 70 ماؤں سے زیادہ جب اللہ محبت فرمائے تو کیا حال ہوگا. مسلمانوں ہم تو جو ہے اس اللہ کو ماننے والے ہیں, ہم تو جو ہے اس نبی کو ماننے والے ہیں جس نبی نے یہ ساری باتیں ہمیں سمجھائی ہیں. اب فرمایا کہ یا اللہ وہ بتا تو دے نا وہ کون سا ہے. فرمایا جب موسیٰ میرے ساتھ اس کی صلح نہیں ہوئی تھی, مجھے نہیں مان رہا تھا اور میری گناہ کر رہا تھا, اس وقت میری نافرمانی اس وقت نہیں بتایا, تو اب تو میرا دوست بن چکا ہے, اب تو دوست بن چکا ہے. اب تو ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی اسے کہتے ہیں جو اللہ کا دوست ہو, اللہ کی باتوں کو جو ہے مانے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اس کو پورا کرے. تو رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ غفور الرحیم, جب تم ادھر سے لوٹ کے آ جاؤ تو استغفار کرو, اور کیونکہ اللہ رب العزت بہت بڑے بخشنے والے, یعنی غفور رحیم تو عام لفظ ہے نا, پر اللہ غفور رحیم ہے. اللہ بے شک اللہ غفور رحیم, اللہ غفور رحیم ہے, بلکہ تھوڑا سا ہمیں اپنے گریبانوں میں دیکھنا چاہیے. اب اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تو اتنا بڑا غفور رحیم ہے, ہم تھوڑا سا جو ہے گناہوں سے پرہیز کریں, اپنے گناہوں سے پرہیز کریں. یا اللہ تو اتنا غفور رحیم ہے, جب تو اتنا ہی کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے تمہارے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا, سوائے شرک کے ہر گناہ کو معاف کر دوں گا, معاف کر دوں گا, معاف کر دوں گا, بار بار یہ اعلان کرتا ہے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلانات کروا رہا ہے. تو یا اللہ یہ بھی میں آج دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے گناہوں سے محفوظ فرما دے. یا اللہ میرے اندر طاقت نہیں ہے, تو مجھے گناہوں سے محفوظ فرما دے. تیرا بندہ ہوں, ہاں تیری عبادت کرتا ہوں, تیرے سامنے اپنے سر کو جھکا. آج کس کے سامنے سر جھکانے کے لیے آئے ہو؟ اللہ کے لیے آئے ہو. کس کے سامنے؟ اللہ کے لیے آئے ہو. تو رب العالمین کو آج کا یہ سجدہ ہی منظور ہو گیا تو ہمارا تو بیڑا پار ہو گیا. ایک ہی سجدہ کریے اللہ کو جو ہے منظور ہو گیا تو پھر بیڑا پار ہو گیا. لیکن جو قانون ہے اس کو پورا کریں گے, 5 وقت کی نماز ادا کریں گے, اس کو چھوڑیں گے نہیں. فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, پھر جب حج کے ارکان مکمل کر چکو, فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ, پھر اللہ کا ذکر کرو, كَذِكْرِكُمْ جس طرح تم کرتے تھے, آباءکم اپنے آبا کا, او اشد ذکر, بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو. مشرکین کیا کرتے تھے جی, جب ٹکریاں مارنے کا وقت آتا تھا تو درمیان میں وقفہ ہوتا تھا, تو وہ بڑا میلہ لگا کے ایسے کرتے تھے, اپنے آبا و اجداد کے کارناموں کو بیان کرتے تھے. میرے قبیلے کے بڑوں نے یہ کیا تھا, میرے قبیلے کے بڑوں نے یہ کیا تھا. دوسرے کہتے تھے ہمارے قبیلے کے بڑوں نے یہ کیا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کی باتوں کو بیان کرو, اللہ کی تعریف کو بیان کرو, جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے وہاں پہ. أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا, اس سے بھی زیادہ کس کا ذکر کرو؟ اللہ کا ذکر کرو. تو رب کیا فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ, بس اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. اب کیا کہتے ہیں؟ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا, جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا, اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما, وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ, اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھلائی عطا فرما.
مشرکین تو یہی کہتے تھے نا کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، وہ آخرت کو کبھی مانتے تھے اور کبھی نہیں مانتے تھے، یہ یاد رکھنا، کبھی مانتے تھے، کبھی دل پہ آیا تو طواف کر لیا، دل پہ آیا تو کہتا نہیں کریں گے، اور دل پہ آیا تو جو ہے حج کر لیا، نہیں تو نہیں کر، لیکن یہ حج مشرکین کا حج ہوتا تھا، مسلمانوں کا حج نہیں ہوتا تھا، یاد رکھنا۔ وہ ان کا اپنے طریقے سے، اپنا طریقہ کیا تھا، رب کہتے ہیں عرفات جاؤ، وہ عرفات سے پہلے واپس مڑ جاتے، کہتے تھے حرم کے اندر موجود نہیں ہے اس لیے ہم واپس جاتے ہیں، پھر اپنے میلے لگا لیتے تھے، اور پھر جب میلے لگا لیتے تھے تو اپنے آباء و اجداد کا ذکر، رب کہتا ہے کہ اب مسلمان ہو گئے ہو تم تو جس طرح مشرکین اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے، مسلمانوں کا حق ہے کہ ان کے بدلے میں کس کا ذکر کرے جی، اللہ کا ذکر کرے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کا ذکر کرے، اور یہی فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کرو اور اپنے آباء و اجداد سے زیادہ ذکر کرو۔ فرمایا ان میں کچھ لوگ پھر ایسے ہوتے ہیں جو صرف دنیا کو مانگتے ہیں، صرف دنیا کو، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کوئی بھی حصہ نہیں آخرت میں۔ لیکن کچھ لوگ جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ وہاں پہ جا کر بھی وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، وہ کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، ہمیں آگ کے، یہ کون کہتا ہے جی؟ یہ دعا کس کی ہے؟ یہ دعا مسلمان کی ہے، یہ دعا کس کی ہے؟ مسلمان کی دعا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت کے اندر بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ مشرکین کیا کہتے تھے کہ اللہ دنیا میں بھلائی عطا کر دے، آخرت میں پھر ان کا کچھ حصہ نہیں۔ مفسرین کرام یہاں پہ ایک نکتہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی مسلمان بھی وہاں چلا جائے صرف دنیا کو مانگ لے تو پھر اس کا بھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس کا بھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بندہ حج کے لیے کیوں جاتا ہے؟ حج کے لیے کیوں جایا جاتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے، سیر سپاٹا نہیں، سیر کے لیے کوئی بھی نہیں جاتا، اور یہ نیت بھی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو، پھر رب العالمین وہاں پہ ساری چیزیں دکھلا دے گا، ساری چیزیں دیکھ کے آ جائے گا۔ فرمایا ارکان جب پورے کر لو تو پھر اب نبی کی طرف سے اعلان ہے، من حج للہ ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، اب تم بالکل پاک اور صاف ہو گئے ہو اور تمہارا حج مبرور ہے۔ حج مبرور اسے کہا جاتا ہے جس کے اندر فحش گوئی نہ ہو، جس کے اندر جنگ و جدال نہ ہو، جس کے اندر گناہ کے کوئی کام نہ ہو، فرمایا اسے کیا کہتے ہیں؟ حج مبرور، حج مبرور کہتے ہیں۔ تو آج جو لوگ تیار ہیں، جن کے پاس استطاعت ہے وہ تو جا رہے ہیں الحمدللہ، آج بھی وقت موجود ہے، جن کے پاس استطاعت ہے، رب نے دیا ہے، آنے جانے کا خرچہ ہے، وہ اللہ کے گھر کا حج کر رہے ہیں۔ دیکھو نماز تو پہلے ہی تم پڑھ رہے ہو الحمدللہ، گناہوں سے پہلے ہی الحمدللہ مسلمان پرہیز کرتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان بتقاضۂ بشریت گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرا اور آپ کا کوئی کام نہیں ہے کہ اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ ہم اپنے گریبان میں دیکھتے ہیں تو ہزاروں گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، ہم اپنا ہی رخ ٹھیک کر لیں، اپنی پٹری پہ ٹھیک چلے جائیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہمیں ہوگا، اور دوسروں تک پھر اپنی بات کو پہنچائیں اللہ رسول کی۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین کے اندر بات کو ختم کر دیا۔ اللہ کی بات سے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف لوگوں کو اللہ اکبر کے ذریعے سے بلاتا ہے، نماز کے لیے بلاتا ہے، روزے کے لیے بلاتا ہے، حج کے لیے بلاتا ہے، باقی ارکان کے لیے بلاتا ہے، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور خود بھی نیک اعمال کرتا ہے اور کہتے ہیں نہیں میں بڑا نہیں ہوں، ہم سب برابر ہیں، اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، ہم سب برابر ہیں۔ قالا کہتا ہے اننی من المسلمین، جس طرح تم مسلمان ہو اس طرح میں بھی مسلمان ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میرا درجہ کوئی بڑھ چکا ہے، اس کے اندر بات کو ختم، تکبر نہ ہے دل کے اندر۔ اللہ تکبر سے محفوظ فرمائے، اللہ ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اللہ فخر سے محفوظ فرمائے۔ ہر مسلمان یہ دعا کرے کہ اللہ ان چیزوں سے محفوظ فرما دے۔ جن لوگوں نے حج نہیں کیا وہ حج کے ارادے کریں، جن لوگوں نے حج نہیں کیا مال موجود ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کی اس نعمت کو وہاں پہ استعمال کرو اور اللہ کے گھر کو دیکھ کر آ جاؤ۔ یقین جانو جب اللہ کے گھر کو دیکھو گے، نبی کے روزے کو دیکھو گے، پھر تمہارا دل کرے گا سال میں روزانہ حج ہو، ہم روزانہ چلے جائیں وہاں، روزانہ ہو۔ لیکن جب تک دیکھا نہیں ہے مسلمانوں اس وقت تک یہ چیز سمجھ نہیں آتی۔
جب تک آم کو چکھا نہیں ہوتا اس وقت تک مزے کا نہیں پتہ چلتا. اس لیے جو ہے وہاں دیکھ کر آ جاؤ. پھر راتوں کی نیندیں تمہاری ختم ہو جائیں گی, پھر دن کا سکون تمہارا ختم ہو جائے گا. کچھ عرصے تک تو بندہ پھر وہاں ہی پھرتا رہتا ہے, وہاں ہی پھرتا رہتا ہے. اللہ کے گھر کو دیکھ کر آ جاؤ, اللہ کے گھر کا دیدار کر لو, اپنے اللہ کو منوا دو. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے, اللہ تمام مسلمانوں سے راضی ہو جائے. اللہ پاک جن کو جو جا رہے ہیں اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے, اور جنہوں نے ارادے کیے ہیں اللہ ان کے ارادوں کو جو ہے وجود بخشے, اور ان کو اس سال جانے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ نہ سوچو کسی کے پاس کچھ ہے نہیں ہے, پیچھے کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا. جب اللہ کے راستے میں نکل جاؤ گے رب العالمین پیچھے کا انتظام خود فرمائیں گے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ.